أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع وہ ہے واقعہ کربلا کے بعد کوفیوں کا انجام۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آج 11 اگست ہے اور آنے والے چند دنوں میں 14 اگست بھی ہے، اور آج کا موضوع یوم آزادی کا موضوع رکھا جا سکتا تھا، مگر میں منبر پر بیٹھ کر منافقانہ طرز عمل نہیں اپنا سکتا، اس لیے اس 14 اگست پر یوم آزادی پر دل بوجھے سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان سوال پذیر ہو گیا ہے۔ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ پیٹرول 350 روپے کا 1 لیٹر ہے۔ انڈیا میں پیٹرول ڈال دو یا گھی ڈال دو برابر ہے۔ لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، یہاں اپنے آپ کو ہر بندہ غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، اور یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس دور میں اگر کوئی بولے تو وہ بھی سزا یافتہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس دور میں کرنا کیا ہے؟ صرف دعا۔ جس طرح ایک بندہ ICU میں ہونا تو اس کے گھر والے بکرے بھی صدقے کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، باقی سارے ہیلے حربے کر لیتے ہیں، مگر آخر میں ڈاکٹر کہتا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ تو پاکستان کے لیے صرف دعا کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، آئندہ بھی جاری رہے گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا صبح قیامت قائم دائم اور سلامت رکھے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہر نئے دن میں عروج عطا فرمائے۔ اور صوفیاء کا یہ فرمان کہ آقا علیہ السلام کا یہ دیا ہوا پاکستان ہے، اور ہم ہی نے اس کا جو حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہذا صوفیاء کا یہ فرمان حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی فرماتے تھے کہ پاکستان پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی، اور اسی کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا فیصلہ، پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گا پوری دنیا اس فیصلے کو ریجیکٹ نہیں کر سکے گی۔ آج کے حالات بالکل مختلف ہیں، بالکل۔ یعنی آج اگر امریکہ کوئی بھی بات کہہ دے تو اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ٹالے گا تو وہ بہت سارے خسارے اور نقصانات اٹھائے گا، اتنا طاقتور ہے۔ تو پھر جو تگڑا ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے نا، اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاکستان پر ایسا وقت لائے کہ
کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہو جائے اور اسی کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہو جائے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام کی جو شام تھی، اس شام سے لے کر مدینہ طیبہ اہل بیت اطہار کے پہنچنے تک کے جو حالات ہیں وہ فی الحال تو ناقابل بیان ہے۔ اتنا زیادہ دکھوں بھری داستان ہے، دکھوں بھری داستان، اس لیے میں اسے سکپ کرتا ہوں، اسے انشاءاللہ اگلے سال بیان کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ آج کا موضوع اس کے بعد سے شروع کرتے ہیں، اور یہ ادھار رہا یہ انشاءاللہ پورا بیان کروں گا۔ یہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے وہ باتیں کرنے کا بھی وقت نہیں، اور بیان ضرور ہوگا، کرنا چاہیے۔ اور آپ میں سے جو کوئی واقعہ کربلا دلائل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ یہ کتاب ہے شام کربلا، یہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ہر بات کا حوالہ دیا ہے اس کتاب میں۔ جتنی بھی کتابوں کے حوالہ جات اور نام موجود ہیں، یہ ساری کتابیں الحمدللہ میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہیں۔ وہ ساری کتابیں میں لاتا اس لیے نہیں ہوں کہ پھر وہ ایک نیا عجیب ماحول بن جاتا ہے، عجیب تو نہیں، ایک نیا ماحول بن جاتا ہے۔ تو وہ نیا ماحول بنانے کی بجائے مقصد ہے آپ تک معلومات دلائل کے ساتھ پہنچانا، تو میں یہ ایک کتاب بھی دیا ہوں۔ لہٰذا اپنی لائبریری میں وہ سارے دلائل الحمدللہ نشانات لگا کر مطالعہ کر کے سب کچھ کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑے تو جتنے بھی لوگ واقعہ کربلا کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، غلط اندازیاں کرتے ہیں اور تجزیہ نگاریاں کرتے ہیں اور غلط فہمیوں کو ہوا دیتے ہیں، ان سب کا ناطقہ بند کیا جا سکے۔ ہمارے اسلاف نے الحمدللہ کر دیا، مگر پھر بھی جو آج کے دور میں بھی ضرورت پڑے تو ہم ادھار مانگے ہوئے دلائل پر نہیں چلتے، ہم الحمدللہ محققانہ انداز میں اپنے اسلام کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہی اس منبر کا تقاضا بھی ہے۔ تو واقعہ کربلا کے بعد بہت کچھ ایسا ہوا جو بڑا حیران کر دینے والا ہے۔ آئیے ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مفتاح النجاح، دوسری کتاب کا نام ہے سعادت الکونین، اس کا صفحہ نمبر 156 ہے، 154۔ حضرت عامر بن سعد البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے، عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے عامر میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں میرا سلام کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب جنہیں اس وقت صحابی ہیں، سلام کہہ دو اور انہیں خبر دے دو، انہیں بتاؤ کہ جس نے بھی میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ سب دوزخی ہیں، سب دوزخی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت عامر بن سعد البجلی کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا، تو ایک صحابی اپنے آقا کے بارے میں یہ سن کر کیا کیفیات ہوں گی یہ آپ اندازہ کریں، مگر ان کی آنسو بھی بہتے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اے عامر میرے آقا علیہ السلام نے سچ فرمایا، میں آقا علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں، سبحان اللہ، جو انہوں نے فرمایا انہوں نے سچ فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کوفی ہیں اور واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں وہ لڑے، جہنمی، اور ان لوگوں کو جو آج ان لوگوں کا دفاع کرے وہ بھی انہی کے ساتھ کا ہے۔
اسلام کے اندر یزیدیوں کے بارے کوئی رعایت نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی، کیونکہ قرآن نے ان کو منافقین اسلام کہا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو کھل کر جو ہے وہ اسلام کی مخالفت نہ کر سکے اور اندرون خانہ اسلام ہی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ مگر آج کل کے منافقین یزیدیوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں، اور یہ بھی ان کا 100 میں سے 2-4% سامنے آتا ہے، باقی جو درد کرتا ہے وہ تو پھر لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنا زیادہ نقصان اسلام کو کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے پہنچایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پوری امتوں کے منافقین کو اگر جمع کیے جائے منافقین کو تو وہ سارے ایک طرف، اور امت مسلمہ کا ایک منافق ان سب پر بھاری ہے، اور اس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ پچھلی تمام امتوں کے منافقین کو جمع کر دو اور ادھر صرف حجاج بن یوسف کو کھڑا کر دو جس نے اسلام کے ساتھ اتنی بڑی منافقتیں کی ہیں، تو یہ ان سب پر بھاری ہے۔ اور تب سے لے کر آج تک کتنے حجاج بن یوسف آ چکے ہیں یہ آپ خود اندازہ کریے۔ ڈھیر سارے حجاج بن یوسف آج بھی موجود ہیں جو اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں سوائے اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے، اسلام کی شخصیات کے خلاف باتیں کرنے کے سوا ان کا کوئی کام، جسٹ نیگیٹیوٹی پھیلاتے، وہ بھی قرآن کا نام لے کر، وہ بھی حدیث کا نام لے کر، وہ بھی تاریخ کا نام لے کر، سچے اور حقائق پر مبنی عقائد کو، معاملات کو، واقعات کو جھٹلاتے ہیں، اس طرح بوانگے طور جھٹلاتے ہیں جیسے واقعی میں یہ سچے ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، جس طرح کہ امریکہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے اور پورے میڈیا کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور میڈیا کو قابو کر کے پھر اپنے خیرخواہی کی باتیں اور اپنے حقوق انسانیت کی باتیں اور یہ وہ فلاں سب کچھ اس طرح کر کے کوئی میڈیا پر شو کیا جاتا ہے جیسے کہ واقعی میں ان سے بڑا سچا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ میڈیا کو لے لیں، 3 سال پہلے جب اسرائیلی، یہ سب مثال دے کے آگے چلتا ہوں، اسرائیلی فوج نے، آرمی نے رمضان المبارک کے اندر مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے والے نمازیوں پر حملہ کر دیا، انہیں شہید کیا، مسجد اقصی کو شہید کیا، گولیاں چلائیں، انہیں گھسیٹا اور انہیں ان کا رمضان مشکل کر دیا۔ یہ تھی حقیقت جو پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور پاکستان کے نمبر 1 چند چینلز، یہ بات میں نے تب بھی کی تھی، ان پر پٹیاں چلی ہوئی تھی، اور آج بھی یوٹیوب کی زینت ہے وہ سب کچھ، پٹیاں چل رہی تھی کہ مسجد اقصی میں آنے والے نمازیوں نے اسرائیلی آرمی پر پتھراؤ کیا، مسجد اقصی میں آنے والے نمازی مسلمانوں نے بوتلوں سے اسرائیلی آرمی پر حملہ کر دیا۔ یہی یزیدی کردار ہے، لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب جہنمی ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت امام حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے اسعاف الراغبین، صفحہ نمبر 210، اور ایک اور کتاب ہے نور الابصار، اس کا صفحہ نمبر 152 کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل الحسین فی تابوت من نار علیہ نصف عذاب اہل النار، کہ حسین، میرے بیٹے حسین کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا اور پوری جہنم کی آدھی آگ اسے جلائے گی۔ اتنے بڑے عذاب
میں وہ مبتلا ہوگا۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث المستدرک حدیث کی کتاب ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 پر ہے، تہذیب التہذیب بڑی معروف کتاب ہے جلد 2 صفحہ نمبر 354 پر ہے، اور پھر تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 201 پر ہے، پھر واقعہ کربلا و اہل بیت کی شان میں ایک کتاب ہے امام ابن حجر کی صواعق المحرقہ ایک جلد صفحہ نمبر 197 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوحى اللہ تعالیٰ الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وحی فرمائی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، وحی بھیجنے کے بعد فرمایا کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے جو قاتلین ہیں ان کے یعنی یحییٰ بن زکریا کے قتل کے بدلے 70,000 ان لوگوں کو مارا جو ان کے قتل کے مشوروں میں بھی شامل تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا علیہ السلام، ارے حبیب علیہ السلام تیرے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 مارنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں الفاظ پڑھ کے سنا فَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ ابنتِكَ 70,000 و70,000۔ میں نے 4 کتابوں کی حوالہ جات دیے ہیں اور حوالہ جات دے کر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا اپنے نبی علیہ السلام کی طرف کہ نبی علیہ السلام جو آپ کے بیٹے کو شہید کرے گا وہ ایک نہیں، ان میں سے 70,000 کو میں ان سے بدلہ لوں گا حسین پاک کا، اور پھر ان کے بھی جو حامی ہوں گے ان سے بھی بدلہ لوں گا، اور وہ بھی ہزاروں ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں بتاؤں گا کہ حسین کا وارث دو جہان میں کہا خود رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسینیت کو اور حسین کے دین کو، اللہ کے نبی کے دین کو اور آل رسول کو اور اصحاب رسول کو کوئی بھی بندہ لاوارث نہ سمجھے، اور ان کے دین کے جو جانشین ہیں آج کے زمانے میں بھی انہیں بھی کبھی لاوارث نہ سمجھنا۔ جس طرح آج کے حکومتی لوگ یا کسی بھی ادارے کا بندہ بڑے دھڑلے سے لوگ ظلم کرتے ہیں سب کا، جیسے کہ جھنگ میں ڈاکٹر عمر کو قتل کر دیا گیا، پولیس کے 4 لوگ آئے ہیں، پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی ہیں، پولیس کی ہی ہوٹر والی گاڑی ہے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں، صرف شک ہے، شک ہے، جرم نہیں ثابت ہوا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ 1 سال پہلے کی بات ہے اور 1 سال بعد اس کا ناک کاٹا، کان کاٹا، دوسرا کان کاٹا، گردن کاٹی، اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اور پھر اسے گوری بند لاش میں جھنگ کے دریا کے کنارے پھینک کے چلے گئے۔ پولیس پنجاب پولیس کی وردیوں میں وہ سارے پکڑے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کو ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں پکڑا، مگر اندازہ کر لیں کہ ظلم کا عالم یہ ہے کہ کس حد تک آج بھی ہم لاوارث ہیں۔ تو پورے پاکستان کے ڈاکٹرز نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ تب تک ہم OPD بند نہیں کریں گے جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اور پولیس نے جسٹ 6 اور 8 گھنٹے جو ہے نا ان کال کو پکڑ لیا۔ پکڑنا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، پر کرنا چاہے تو ہی نا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ 14 اگست بڑا سیڈ ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں، ہم اللہ کا شکر ہے پاکستان کو بنانے والے ہیں ہم نے سنا، مگر جب حال یہ ہو تو ہم کون سا جشن منائیں گے؟ تو اگلی روایت صواعق محرقہ جلد 1 صفحہ نمبر 193 ہے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی مدد کی اور مرنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی مشکل میں ضرور مبتلا ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ڈیرے پر اور ان باتوں میں سے باتیں چڑھ گئی۔ تو فقال شیخ، ایک بوڑھے نے کہا انا، میں موجود ہوں، میں نے اعانت کی تھی، میں کربلا میں جو کوفی ہیں ان کی مدد کرنے والوں میں سے تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے کہ آج ڈھیر سارے
بدنہاد زبان دراز بدتمیز سوشل میڈیائی اسکالرز اس طرح زبانیں دراز کر کر کے باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کی شخصیات کے خلاف. وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں تمہیں ممبر پر بیٹھ کر ان کا نام بھی لو یا پھر ان کی طرف اشارہ بھی کرو. ہرگز نہیں، اس قابل ہی نہیں. دفع کر دو. تم جیسے حجاج بن یوسف جیسے دفع ہو گئے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم کس کھیت کی بولی ہو؟ تمہیں جانتا ہی کوئی نہیں، تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں. جن لوگوں جو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے اللہ نے انہیں مٹا دیا، تم بھی مٹ جاؤ گے. چند سالوں کی بات ہے. اس لیے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم تمہاری طرف توجہ کریں، پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق بات مسلمانوں تک پہنچاتے رہیں، اور وہ بھی امن کے انداز میں، محبت کے انداز میں. تو وہ بوڑھا بولا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں نے بھی آیت کی تھی. پھر کیا ہوا؟ چراغ کی بتی بجھنے لگی. رات کا ٹائم تھا، اس ٹائم چراغ ہوتے تھے، رات کہنے کی بات نہیں. چراغ کی بتی بجھنے لگی. وہ کھڑا ہوا، باتیں چل رہی ہیں. چراغ کی بتی جو ہے وہ سیدھی کرنے لگا. لیصلح السراج، جب وہ چراغ کو سیدھا کرنے لگا تو فأخذته النار، چھوٹی سی بتی کی آگ نے اسے پکڑ لیا. سبحان اللہ، پکڑ لیا. حتیٰ کہ وہ آگ جسم پر پھیلتی جا رہی تھی، اور وہ پیٹرول نہیں تھا، وہ تیل تھا. پھیلتی جا رہی تھی آگ، وہ بجھانا چاہ رہا ہے. چھوٹی سی بتی کیسے جلا سکتی ہے بندے؟ اور جو حسین کے بارے میں چیلنج کرے اسے جلا سکتی ہے. لہذا وہ فجعل ینادی النار النار النار، شور کرنے لگا مجھے آگ نے پکڑ لیا، او مجھے بچاؤ، میں سڑ گیا، او مجھے بچاؤ. سب ڈر گئے، سب ڈر گئے. سب نے کہا اس نے چیلنج کیا تھا نا، دیکھو حسین کے نانا آج بھی اس کے بارے سے. سبحان اللہ. فانغمس فی الفرات، بات یہاں تک نہیں پہنچی، وہ بھاگتا ہوا، آگ لگی ہوئی ہے بڑا بڑا، بھاگتا ہوا نہر فرات کی طرف گیا. اس نے نہر فرات میں غوطہ لگا دیا، مگر اس روایت میں ہے وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ، فرات کے اندر پانی میں وہ غوطہ زن ہے، پانی کے اندر بھی آگ لگی ہوئی تھی. حتیٰ ماتا، جہاں تک کہ وہ نہر فرات کے اندر ہی ڈوب کے مر گیا. اور ڈوب کے بعد میں ڈوبا بعد میں مرا آگ سے پہلے. اگر اس کے آپ کہیں کہ جی آج بھی کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ امپوسیبل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو جناب آپ کو بتاؤں آج کے زمانے میں سائنٹیفکلی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پانی کے اندر بھی آگ لگتی ہے اور سڑ سکتا ہے. ثابت ہو چکا. یہ کوئی وہ بات ہے نہیں کہ جس کو بندہ کہہ نہیں یہ کیا ہو نہیں سکتا. نا یہ ہوا ہے. میں اور آپ بھی پانی کے اندر آگ جلا سکتے ہیں، پانی کے اندر آگ جلا سکتے ہیں. یہ آج جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں دنیا بھر میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کریں کہ یہ فائر جو ہے یہ واٹر میں کیسے جل سکتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. لہٰذا آج یہ بات سائنسدانوں نے ثابت کر دی کہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر جب ایسا آج ہو سکتا ہے تو حسین کا جو دشمن ہے وہ فرات میں بھی جلتا ہے اور کبھی بھی اس کی آگ نہیں بجھتی. یہ ہم نے ماننا پڑے گا، تاریخ میں تو یہ ثابت ہے. یہ ہوا اس کا شر. لہذا اللہ والوں کو کبھی بھی چیلنج مت کرو. ہو سکتا ہے اس وقت یہ اس وقت پکڑا گیا، مگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دفعہ فوری نہیں پکڑتا، بہت زیادہ دفعہ فوری نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، بتاتا ہے، موقع دیتا ہے. مگر جب جو اپنے موقع میں مزید سرکش ہوتا چلا جائے بس پھر اس کا حشر تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر میں آج کی رپورٹ آپ کو بتاؤں تو امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس ریاست کے اندر جنگل کے ایک درخت سے آگ لگی. وائس آف امریکہ آج کا پڑھ لیجیے گا، میں تو پڑھ کے آیا. تو آگ لگی، آگ لگنے سے وہ پوری بستی جل گئی، پورا علاقہ جل گیا. مکانات، بلڈنگز، گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں جلی پڑی ہیں.
اور حتیٰ کہ ان کے پارک تھا، پارک کے اندر پانی تھا، پانی میں کشتیاں تھیں، کشتیاں پانی کے اندر بھی جلی ہوئی. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے سڑ گیا تھا. اور تقریباً 355 لوگ فوت بھی ہو گئے اور جل کے فوت ہو گئے. امریکہ وہ سپر پاور آف دا ورلڈ جو اپنے آپ کو کہلواتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بے بس ہے. یہ آج کی رپورٹ ہے 11 اگست 2023 کی. تو اندازہ کریں جو رب جلانا چاہے وہ پانی کے اندر آج بھی جلاتا ہے. اس لیے دشمن حسین جلا ہمارے تو بالکل نہیں. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ میں کربلا میں تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ تھا. اللہ نے بتا دیا تو اکیلا نہیں، تیرے جیسا جو بھی ہوگا اس کا اثر یہی ہوگا. اگلی روایت ہے جناب، یہ امام حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام سبت ابن جوزی نے بھی اس کو واضح طور پر روایت کیا ہے. اور یہ کتاب کا نام ہے سوائق المحرقہ، صفحہ نمبر 193. میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ سدی بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص جو لشکر یزید میں تھا، مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، بس لشکر یزید میں تھا. یوں کہنے ادھر 72 تھے، ادھر 10,000 فوج تھی. اور ایک تاریخ کے مطابق جو ہے وہ تاریخی کتاب کے مطابق 5,000 فوج تھی. تو اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ اندھا ہو گیا، بینائی چلی گئی. اس سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی کیسے گئی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا حاسرا عن ذراعی وبیدہ سیف. میں نے آقا علیہ السلام کو غضبناک حالت میں دیکھا، آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھی اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں تلوار تھی، اور آپ کے آگے فرش بچھا ہوا تھا، یعنی قالین جس پر بچھا ہوتا ہے، بچھا ہوا تھا، جس پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے 10 قاتل پڑے ہوئے تھے، جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے خلاف جنگ میں حصہ لیا نا، وہ 10 لوگ وہاں پڑے ہوئے تھے. پھر آپ نے مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لعنتی وسبنی وسبنی، باقا علیہ السلام نے مجھ پر لعن تان کیا. اور وہ کہتا ہے سمت حلنی بمرود من دم الحسین. یہ بڑی خاص الفاظ ہے. پھر وہ کہنے لگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے آلودہ سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی. یہ خواب کا واقعہ ہے. فاصبحت اعمی، جب میں صبح اٹھا تو میں اندھا تھا. وہ اس طرح اندھا ہوا. اگلی روایت، یہ ان کے بہت سارے مطلب و معانی آپ کو سمجھ لیں. ٹائم چونکہ ختم ہونے والا تو میں آپ کو ایک دو روایات اور سنا دوں. تیسری کتاب ہے انوار الابصار، صفحہ نمبر 147، نور الابصار اور اشعاف الراغبین، صفحہ نمبر 213، السوائق المحرقہ، صفحہ نمبر 194. یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا. تو چند دنوں کے بعد لوگوں نے اس کو سخت سیاہ منہ دیکھا، اس کا چہرہ کالا ترین پڑ گیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا چہرہ کالا کیوں ہوا ہے؟ پہلے تو تم ٹھیک تھے. جیسے کہ کسی کو کچھ ہو جائے محلے میں، خدا نہ خواستہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں پڑے ہیں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اسی طرح جب اسے پوچھا گیا تو اس نے بہت خوبصورت تھے تم، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا جس دن میں نے حضرت حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لٹکایا تھا، اور یہ میری غلطی تھی، مگر اس دن سے ہر روز رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں. یہ عربی کی لمبی روایت ہے، وہ سنا کر ترجمہ کر کے دے دے، اس لیے میں ڈائریکٹ ترجمہ سنا رہا ہوں. 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے، اور اس آگ میں مجھے الٹا پکڑ کے میرا منہ اس آگ کے اندر کر دیتے ہیں. کہ ہر روز رات کو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ میرا منہ کالا ہو گیا ہے اور جل گیا ہے، اور کوئی بس نہیں چل رہا. میں وظیفہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان کا وہ خدا ہے، مگر میں نے بولا نا سچے اور منافق مسلمانوں کی بات، تو وہ منافق
بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر نمازیں پڑھتا ہے، اندر سے بغض حسین پال رکھا ہے، اندر سے بغض اصحاب پال رکھا ہے، اندر سے بغض اولیاء پال رکھا ہے، پھر حشر تو یہی ہوگا۔ تو کہتا ہے میرا منہ کالا ہو گیا ہے جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ راوی کہتے ہیں وہ اسی حالت میں ہر روز رات کو جلتا تھا حتیٰ کہ ایک صبح اسے مرا ہوا پایا گیا۔ یہ دشمن حسین اور اہل بیت کا حشر ہے۔ اگلی بات اور آخری روایت، اللہ اکبر، بہت عجیب سلسلے ہیں، بہت عجیب سلسلے ہیں۔ اس انداز سے کہ بندہ کام چاہتا ہے۔ سوائے کے مورکہ صفحہ نمبر 194 پر یہ روایت ہے۔ علامہ البارسی بڑے مشہور علامہ ہیں، وہ حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شام میں، ملک شام میں ایک شخص کو دیکھا جو بظاہر انسان تھا اور اس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا، خنزیر جیسا چہرہ۔ اور یہ میں کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں۔ تو انہوں نے اسے اس کا سبب پوچھا تو وہ انسانوں کی طرح ہی بولتا تھا۔ کہتے ہیں انه كان يلعن عليا كل يوم 1000 مرة وفي الجمعة 4000 مرة وأولاده معه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم۔ کہتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا کہ وہ ہر روز اپنے یزیدی حکومت کے کہنے کی وجہ سے وہ ہر روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور ہر جمعے کو 4000 مرتبہ اور ان کی آل اور اولاد پر ہزاروں مرتبہ لعنت کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات کہتا ہے میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس نے لمبا خواب سنایا۔ وہ لمبا خواب سنانے کا ٹائم نہیں، اس میں بھی یہی تھا کہ حضرت حسن نے اس کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی تو آقا علیہ السلام نے بھی اس پر لعنت کی اور اس کے منہ پر تھوک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے سامنے درس عبرت بن کر رہ گیا۔ مسلمانوں یہ موضوع ابھی یہی میں بات کرتا ہوں اور اگلے جمعہ یہی سے شروع ہوگا، مگر میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پر ایک بندہ ہے جاپان میں، ایک لڑکا تھا بڑا خوبصورت، اس نے $16,000 دے کر اپنے آپ کو کتے کی شکل میں چینج کیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بظاہر کتا لگتا ہے جیسے پالتو کتے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ انسان ہے۔ وہ انسان سے کتے کے شکل تک اس کی جو موڈیفیکیشن ہوئی ہے، جو چینجنگ لائے ہیں ڈاکٹر، $16,000 اس نے دیے، تو وہ ساری میں نے دیکھی اور اس کو میں نے پڑھا بھی ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ یہ بس ہے کسی نے سٹوری ڈال دی ہے، پھر اسے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کیا تو وہ ایک سچا واقعہ ہے اور وہ ایک لڑکی ہے، اس کے گھر میں وہ رہتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کتے کی طرح اٹکیلیاں کرنا، کتا بن کے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کا چلنا چال ڈھال بھی بتاتی ہے کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کتے والی ٹانگیں نہیں ہیں، اور اس کی حرکتیں اور جس طرح عقل مند بندہ کی حرکتیں کرتا ہے اس طرح ہے۔ پھر انسان سے کتے کا چہرہ، اس کے چہرے کو کس طرح بگاڑا گیا وہ بھی ساری موجود ہے، ساری چیزیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا نوجوان اس طرح بد دین ہو گیا ہے، آج کے نوجوان اس طرح دین سے دور ہو گئے ہیں کہ انہیں کوئی شعور ہی نہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ ٹرانسجینڈر بن جائیں، نوجوانوں کا دل کرتا ہے اپنی نسل چینج کر لیں، نوجوانوں کا دل کرتا ہے اپنی جنس چینج کر لیں، حتیٰ کہ انسان سے کتے تک بن رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، اسلام ان تمام حرکتوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے جسم پر اپنا نام بھی لکھوا لیں، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں چینجنگز کریں یا اس میں آپ تبدیلیاں لائیں۔ لہٰذا اسلام شکر کریں کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جو دشمن حسین ہے اور دشمن اہل بیت ہے اور اللہ کے نبی کے اہل محبت جو صحابہ کرام جو ان کے ساتھ دل میں بغض رکھتا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسے آج کے دور میں پیسے دے کر اپنے جنس تبدیل کروانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ خود ہی اسے یا کتا بنا دیتا ہے یا خنزیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں جو اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کیجیے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے
اگر آپ کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو ہرگز اس طرح کی سازشوں میں مت آئیے۔ اور یہ صحابہ و اہل بیت و ازواج بل جو پیش ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر، اور پھر وہ بل پاس بھی ہوا ہے، اور اس بل پر ہمارے فقہ جعفریہ کے جو بھائی ہیں وہ بہت زیادہ شور ڈال رہے ہیں، بہت زیادہ اس پر وہ شور و غوبہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مگر میں ان دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے تھے کہ صحابہ کو گالیاں مت دو، ہم کہتے تھے اپنی مجلسوں میں، اپنے جلوسوں میں، اور اپنے 10 محرم الحرام کے لائیو ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں تم لعنت مت کرو اللہ کے نبی کے صحابہ پر، جو کہ کرتے تھے۔ ان کے مذہب میں یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، تو تب ہماری بات نہیں سنتے تھے۔ 24 چینل پچھلے سال بند بھی ہوا تھا، اس کے باوجود کوئی بات نہیں سنتا، اور پھر جب بات کی جائے کہ اتحاد امت کی بات کرو، کہتے ہیں نہیں یہ تو ہماری اپنی، یہ تو ہمارا مذہب ہے، ہم اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو میں آپ کو کہوں گا ہر وہ شخص جو اللہ کے نبی کے اصحاب اور نبی کی آیت کو برا بھلا کہے گا، دنیا میں تو وہ بگڑا گا ہی بگڑے گا، اس کا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ ایسے بندے کے ساتھ دوستی کرنا، رشتہ داری کرنا، اور ایسے بندے کے ساتھ دل کا جو تعلق ہے وہ بنانا اسلام کے اندر تو بہرحال بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ وہ بندہ جو بے ادبی کی زبان بولتا ہے، وہ بندہ جو گستاخی کی زبان بولتا ہے، وہ بندہ جس کی زبان لمبی ہے اللہ کے نبی، نبی کی آل، نبی کے اصحاب، نبی کی ازواج اور اولیاء کرام کے بارے میں جس کی زبان دراز ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنا بھی حرام، اس کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنا بھی حرام ہے۔ لہذا یہ عقیدہ اہل سنت ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ اور اصحاب بل جو بات ہوا ہے اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب دعا یہ ہے کہ اس بل کی وجہ سے پاکستان میں ایک بار پھر اس کو نیگیٹو لے کر قتل و غارت گری یا پھر مسلک پرستی یا پھر دہشت گردی شروع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن فرمائے آنے والے دور میں بھی، آمین۔